بعض تو اتنا بڑا سنیچر ہے 8 دن میں ہی نہاتا ہے جاڑوں میں، مجھے سب پتا صحیح بتا۔ اچھا دانت روزانہ مانجے گا، جھاگ بنا لے گا منہ میں، ادھر سے کھر کھر ادھر سے کھر کھر، وضو نہیں بنا سکتا۔ وضو کیوں بنائے گا؟ اگر پاک ہوگا تبھی تو۔ آدھے سے زیادہ کھڑمتو ہوں گے، آدھے سے زیادہ۔ عبد المنان مبارک پور اعظم گڑھ والے، بحر العلوم، انہوں نے لکھا ایک دن سرکار مفتی اعظم بغیر اطلاع کے جمعے کے دن جمعے کی نماز میں آ گئے، کوئی اطلاع بھی نہیں دی انہوں نے۔ یار اللہ والوں کی ذرا شان تو دیکھو، عالم ربانی تھے، کوئی اطلاع نہیں۔ اگر اطلاع دی ہوتی تو پھر الگ آئے، مسجد بھر چکی تھی، تھوڑے لیٹ ہو گئے تھے، وہیں سیڑھیوں کے پاس میں جگہ بٹھا رومال بچھا کر کے، جہاں صف ٹوٹ رہی تھی، مطلب جہاں تک پوری ہو رہی تھی وہاں برابر میں بچھا کر کے اور بیٹھ جاتے۔ جن کی ڈولی علماء اٹھایا کرتے تھے، یہ وہ پیر ہیں جن کو کیا ہوا بیٹا؟ نہیں یار لحاظ بیٹا بچھانے کا تھوڑی ہوتا ہے نہ، غلط بات ہے۔ لحاظ دو، لحاظ چھوڑو، لحاظ دو، جلدی لحاظ دے دو، لحاظ چھوڑو، غلط بات ہے۔ تم ادھر آ جاؤ، تم ادھر میں اٹھوا دوں، تم ادھر آ جاؤ میں اٹھوا دوں۔ آسم بھائی چلو اب بچ گئے، اتنا تو سن گیا جتنا سننا تھا۔ تو سرکار مفتی اعظم علیہ الرحمہ اللہ، جن کو ہاتھ چومنے کے لیے، چہرہ دیکھنے کے لیے لوگ علماء لائن سے لگے رہتے تھے، وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے، اتنی سادگی، جو جانتے تھے کہ سرکار آ گیا جی، آ گیا جی، بولے نہیں، جہاں جس کا جیسے حق ہے وہ بیٹھ چکا ہے۔ اب مجھے وہ حدیث یاد آتی ہے کہ لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر جانا آگے جمعے کے دن وہ جہنم کا پل بناتا ہے۔ اللہ اللہ، مجھے مسجد کی بات یاد آ گئی تو سنو ذرا، توجہ کرو، غور کرو۔ مسجد وہ جگہ ہے جو سب سے، تمام جگہوں میں اگر پوچھا جائے سب سے اچھی جگہ کون سی ہے تو وہ مسجد ہے۔ پیارو علامہ زمخشری لکھتے ہیں، اللہ برکتیں عطا فرمائے، آ جاؤ۔ علامہ زمخشری لکھتے ہیں مسجد میں جا کر کے بیٹھ جائے، نماز کا ٹائم نہیں ہے، قرآن کی بھی تلاوت نہیں ہو رہی ہے، قرآن کی بھی تلاوت نہیں ہے، تسبیح بھی نہیں پڑھی جا رہی ہے، خالی بیٹھ جائے تو علامہ زمخشری فرماتے ہیں بیٹھنے پر جتنی سانسیں لے گا، 1 گھنٹہ بیٹھے جتنی سانسیں لے، آدھا گھنٹہ بیٹھے جتنی سانسیں لے، علامہ زمخشری کہتے ہیں جتنی سانسیں لے گا، ہر سانس پر اللہ تعالیٰ اسے 400 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ بے شک، کتنی نیکیاں بولو؟ اب مسجد جایا کرو گے انشاءاللہ، جاتے ہو؟ کم بول رہے ہو، لگ رہا 8ویں دن جا رہا ہو، ہاں ڈکا ماری کی چل رہی ہے۔ مگر پیارے سنو، پاک رات، لوگ کہتے ہیں یار دعا کر دیو حضرت گھر میں برکتیں نہیں ہو رہی ہیں، پتہ نہیں کماتے بہت ہیں، رحمتیں نہیں ہو رہی ہیں، کماتے بہت ہیں۔ اگر جس گھر میں جاندار کی تصویر ہو، کتا ہو یا ناپاک انسان ہو، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔
اور اپنا کیا حال ہے؟ ابا بھی ناپاک اور لے دے کے اماں بھی ناپاک، بھیا بھی ناپاک اور تاؤ بھی ناپاک۔ کبھی موقع ملا تو مغرب کی پڑھ لی، ورنہ ختم۔ 8 دن میں جمعے کی نماز پڑھ کے اور اتنی چترائی دکھائے گا، کہتا ہے یار پتہ نہیں میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کو میری پتہ نہیں کون سی بات بری لگ گئی۔ اے بچوں منگاؤ ڈی سی ایم، مدرسے میں لے جاؤں گا بھر کے، اور بہت پیٹتا ہوں میں مدرسے میں، جو پڑھے ہیں میرے پاس پوچھ لیں گے، تم جاؤ گی، اللہ برکت، اللہ برکت عطا فرمائے۔ اتنی دکھائے گا، پتہ نہیں کہے گا یار اللہ تعالیٰ کو میری کون سی بات بری لگ گئی۔ اس سے یہ پوچھو تیری اچھی کون سی تھی؟ صحیح بات۔ مٹرے کی پھلی تو نے نہیں چھوڑی، گنے تو نے نہیں چھوڑے، برسین تو نے نہیں چھوڑے، تم نے کیا نہیں چھوڑا؟ 10 کا نوٹ۔ اچھا توجہ رکھو لگے مطلب، میرے بتانے کا مطلب یہ ہے 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ عاقل بالغ مسلم مرد عورت پر کتنے وقت کے بولو؟ اور ایمان والا جو سمجھے بے شک نماز کا ٹائم نہیں ہے، قرآن بھی نہیں پڑھ رہا، تسبیح بھی نہیں پڑھ رہا، مسجد میں خالی جا کر کے بیٹھ جائے۔ علامہ زمخشری فرماتے ہیں 1 سانس پر 400 نیکیاں ملیں گی۔ اب بتاؤ کتنی سانسیں لیتے ہو؟ نیکیوں کا راستہ جلسے سے حاصل کرو۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ایک تو اتنی پیاری بات یاد آ رہی ہے مجھے، کہہ دوں؟ سننا چاہ رہے ہو؟ بالکل۔ اگر کوئی نا سراج صاحب، اگر کوئی 1 کلو سونا صدقہ کر دے، اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، تو سینہ چوڑا کر کے چلتا ہے۔ کہتا معلوم ہے میں کون ہوں؟ اچھا کون ہے تم؟ بولے وہی ہے جس کا مسجد میں اعلان ہوا تھا۔ اللہ 1 کلو سونا صدقہ کر دے تو، اور اگر 1 کوئنٹل کر دے تو پورے ضلع میں نام ہو جائے گا۔ اور 2 کوئنٹل اول تو ہے ہی نہیں کسی کے پاس، تھوڑا موڑا ہے بھی نا تو آپس میں دیورانی جٹھانی کسی کے بندے مار دیے تو کسی کنڈل مار دیے۔ اب میاں کو رٹائے پھر رہی ہیں، میاں بتائیے میرے کنڈل چر گئے، تھوڑی بہت کڑیا مڑیا تھی وہ میاں لے گیا۔ بولے 1100 روپے لگیں گے، 2-3 پہ چکر لگا دیے، آدھے کنڈل کے پیسے یہ میاں لوگ لے گئے۔ تم بالکل پٹ، ہر طرف سے تمہیں ہی لوٹا جا رہا، ہر طرف سے۔ لیکن ذرا دیکھو پیار، دیکھو غور کرو، آج میں جلسے میں وہ بات بتا دوں، 1 کوئنٹل نہیں، 10 کوئنٹل نہیں، 1000 کوئنٹل سونا صدقہ کرنے کا ثواب پالو گے۔ بے شک حدیث سناؤں گا، انشاءاللہ میری بات غلط ہو سکتی آپ کی، مگر نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتا۔ بولو کیا نبی کی بات غلط ہو سکتی ہے؟ نہیں، نبی کی بات غلط مگر عمل کرو گے انشاءاللہ۔ اب سنو تھوڑا سا پس منظر بتا دوں انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ ذرا سننے کی بات ہے پیارو، جمعے کے دن مسجد میں جمعے کی نماز سے پہلے جا کر کے جھاڑتے ہیں، پوچھتے ہیں، صاف کرتے ہیں۔ کچی مسجدیں تھی، چھپر پڑے ہوئے تھے، تن کے گر جاتے تھے، دھول وغیرہ آ جاتی تھی، مگر سیدنا حضرت ابو بکر صدیق جمعے سے پہلے پوری مسجد کو جھاڑ کر کے پہنچ کے صاف کرتے تھے، جھاڑو مارتے تھے۔ ایک دن کسی صحابی نے پوچھ لیا آقا ابو بکر صدیق ایسے کرتے ہیں، اب ذرا میرے نبی کا بیان سنو اور ان کمیٹی والوں کو دعائیں دینا، تمہیں آج ایسا ایسا پیغام
जुमे के दिन मस्जिद को झाड़ेगा, पहुंचेगा, साफ करेगा, एक मुट्ठी कूड़ा निकाल के बाहर फेंक देगा। आका फरमाते उसको इतना सवाब मिलेगा जितना ओहद पहाड़ के बराबर सोना सदका करने में मिलता है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती मुकीबुर रहमान साहिब, नारे तकबीर। बेशक सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। वो तो थोड़ा सा और बढ़ा देते ना तो हजरत भी अटक जाते, क्योंकि मेरा नाम ही इतना लंबा। एक जगह ना ऐलान हो रहा था, ऐलान बोले पीर, वो जो लगाते ना जीप पे या रिक्शे पे, तो लिख दिया था, बच्चा ऐलान करता फिर रहता, सब लोग खड़े सुन रहे। बोले कौन कौन आ रहे हैं? बोले पीर तरीकत, रहबर शरीयत, हजरत अल्लामा मौलाना किबला काबा मुफ्ती। अभी नाम आए नहीं तो रिक्शा बाहर निकल गया गाँव के। बोले यार आ कौन रहा, ये तो पता ही नहीं चला आ कौन। तो नाम तो खैर तुम्हें मेरा मालूम ही होगा। चलिए माशाअल्लाह, समझ गए बात मेरी? ये हजरत की मोहब्बतें, अल्लाह ताला सलामत रखे। आमीन। तो जुमे के दिन अगर कोई मस्जिद झाड़े, पोंछे, साफ करे तो उसको ओहद पहाड़ की बराबर सोना सदका करने का सवाब मिलता है। बेशक। तुमने जिंदगी में कभी ऐसा काम किया? अगर सदर साहब होते ना मस्जिद के, सेक्रेटरी साहब, तो जुमे के दिन या जब मौका मिलता है तब जाते और बांधे पीछे हाथ ऐसे करके और देखा जा रहा, बोले हाँ भाई इमाम साहब तुम्हें यार ये जाला दिखाई नहीं दे रहे? इमाम पे जमाया। अच्छा इमाम ये जाला साफ करेगा तेरा। मोहसिन साहब नाली बड़ी गंदी हो रही है। अच्छा तुम सदर सेक्रेटरी हो गए तो तुम्हारा मकाम हजरत अबू बकर सिद्दीक से भी ज्यादा ऊंचा होगा। जरा सोचने की बात है। सही बात है। थोड़ी सी इज्जत मिल जाए, थोड़ा सा ओहदा मिल जाए तो इतनी जमाता है, इतनी जमाता, ओहदा ना जाए भले इमाम चला जाए। एक गांव में तो बोले हजरत 3 महीने से टेस्ट चल रहा। मैंने कहा टेस्ट क्या अचार उचार था? कि बोले नहीं, हर जुमे को नया इमाम बुलाते हैं और उसको रखते ही नहीं, तकरीर कराई और भेज दिया कि नहीं तुम पसंद नहीं हो। अल्लाह, ना तनख्वाह देनी पड़ रही और रोजाना नया चखने मिल रहा। मगर इमाम भी इतने हैं 2-2 3-3 आ जाए। समझे? एक पता चल जाए कि एक हट नहीं रहा तो 2-3 आ जाते हैं। इसीलिए मैंने तकरीर में एक जगह कहा था कि मदरसों में इसके साथ साथ, समझ में आ रही है, सिर्फ 2 रास्ते दिखाए जाते हैं, मदरसा और मस्जिद। इसके साथ साथ मालूम है अगर उसको हुनर भी सिखा दिया जाए, इल्म तिब सिखा दिया जाए, ये सब यहीं से है, उसको तिजारत के उसूल बता दिए जाए, तो अगर वो जो तिजारत करेगा ना और वो नमाज पढ़ाएगा तो फिर वो सदर और सेक्रेटरी से डर के नमाज नहीं पढ़ाएगा, वो अल्लाह से डर के नमाज पढ़ाएगा। वो अल्लाह से डर के नमाज पढ़ाएगा। इसलिए तो कुछ मौलाना लोग मेरी तकरीर इसके खिलाफ हो गए तो बोले ये तो मदरसे के बच्चों को उकसा रहे हैं, मतलब हटाना चाह रहे हैं। नहीं, आज लॉकडाउन लगा तो क्या देखा तुमने? यही देखा था। तुम खुद बताओ, एक मोटी सी बात बता रहा हूं, जब आगे ईमानदारी से बताओ, ईमानदारी से जहन देखियो, जहन। तुम कहोगे कि हाँ मैंने अक्सर ये बात कही है तकरीर में, लेकिन फिर आ गई तो बता रहे हो। तुम्हारी कोई भैंस खोल के ले जाए तो क्या तुम उसे इनाम दोगे? क्या नहीं। बोलो। तुम्हारी कोई मोटरसाइकिल ले जाए, बच्चों नहीं लेके जाएगा, बैठे रहो। अगर मोटरसाइकिल ले जाए तो क्या इनाम दोगे? चोर को क्या इनाम दोगे? उसके गले में हार डालोगे? आओ चोर साहब बताओ, उसे खीर खिलाओगे, उसे मुर्गा खिलाओगे, उसे पैसे दोगे? मगर दिमाग देखो कितना उल्टा हो गया। शादी में तुम्हारे जूते नहीं चुरे? अरे बोलो ना, चुरे। शादी में जूती नहीं चुरी तो चोर को तुमने पकड़वाया थाने में? आते साबत पलट गए, पूरी बारात पिटती। छोटा साला या साली चुरा के ले गई
تو تم نے فون کیا کہ صاحب چوری ہو گئی، چور بھی پکڑا گیا، اور الٹا انعام دے رہا ہو، انعام صحیح بات ہے۔ اس چوری کرنے والے کو جبکہ چور کی سزا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، بھلے 10 درہم سے زیادہ پر یہ قید لگتی ہے، اسلامی حکومت ہو تو سزا چوری کے اعتبار سے ہے، مگر ہمارے یہاں ذہن دیکھو، اسے انعام دیا جا رہا ہے، پیسے دیے جا رہے ہیں۔ اب وہ کہنے لگا کتنے چاہیے، چورنی صاحب بولو، چھوٹی بچی سالیہ سالہ، وہ کہہ رہا 10,000، یہ بولے 8، دونوں میں جھگڑا، 10 8 8 10، اتنے میں 2-3 بوڑھے آگئے بزرگ، کہنے لگے بھئی کیا بات ہے؟ بولے ایسے ایسے معاملہ، بولے ایسا کرو چلو 9 پہ نپٹاؤ، نبٹ گیا 9 پہ نپٹاؤ، بولے کیوں؟ بولے یہ تو ان کا حق ہے دو۔ ان بوڑھے میاں سے پوچھو تم بڈھے کہاں ہوئے ہو، چور چورنی کا حق جانتے ہو کیا ہے؟ تم کہہ رہے ہو کہ ان کا حق ہو دو، چور اور چورنی کا حق تمہیں معلوم نہیں، مگر اتنے میں دولہ میاں کے ابا آگئے، بولے کیا بات؟ بولے یہ جھگڑا، بولے نہیں 9 نہیں 8 نہیں 10 مانگے پورے دوں گا، اس لیے میرے بیٹے کی خوشی کا دل ہے، غم نہیں کروں گا، 1 روپیہ کم نہیں کروں گا، دے دیے 10۔ اتنے میں دلہن کو بٹھالا، دولہ بیٹھے، کار چلی، بچوں نے کار گھیر لی، تم نے فون کیا تھانے کو، اگروادیوں نے کار گھیر لی، آ جاؤ، بولو فون کیا نہیں کیا نا، وہاں بھی یہی جھگڑا، 10 دے دیے 10۔ اب امام صاحب کا میٹر آ گیا، امام صاحب کے نکاح آ گیا، نکاح پڑھائے امام صاحب نے، بولے تم بتاؤ، امام صاحب بولے 10، بس ابا کے چل پڑے 10، ابا بولے امام کا دماغ خراب ہو گیا، ارے 10,000 کہیں چل رہے ہیں کیا؟ بلاؤ صدر کو، سیکریٹری کو، کیا بات ہے؟ صدر بولے ایسا کرو حافظ جی تم اپنا بوریہ بستر باندھو جاؤ۔ ارے ذرا شرم آنی چاہیے، شرم، تم نے چوروں کو 10,000 دے دیے، ڈکیتوں کو 10,000 دے دیے، تم نے آتش بازی میں اڑا دیے، تم نے ناچ گانے کھیل کود میں اڑا دیے، تم نے ڈانس پارٹی ڈی جے وی جے میں اڑا دیے، تم نے نچکئیوں کو دے دیے، بھانڈوں کو دے دیے، چھکوں کو دے دیے، اور جو عالم دین تھا، جو حافظ قرآن تھا، جو قاری قرآن تھا، جو جس نے نکاح پڑھایا، النکاح من سنتی، اصل نکاح یہی ہوا ہے، یہی رسم تھی، اسے تم مسجد سے نکال رہے ہو، اس نے مانگ لیے، اگر اس کے بچے کھا لیتے، ایک عالم کو دے دیتے تو تمہیں ثواب بھی ملتا، تمہیں دعائیں بھی ملتی، مگر مسجد سے ہٹا دیا۔ یاد رکھو مفتی صاحب قبلہ بیٹھے ہیں، ذمہ داری سے بول کے جاتا ہوں، اگر ایسے اماموں کو نکالتے رہو گے، ہٹاتے رہو گے، بغاوت کرتے رہو گے، اگر شرعاً امام کی پکڑ نہیں ہے، غلطی نہیں ہے، اور دنیاوی اعتبار سے شریعت میں تم نے اپنی طبیعت ملائی اور امام کو ہٹا دیا، امام سے بغاوت کرتے رہے، بغاوت کرتے کرتے اگر مر جاؤ تو ایسے شخص کی نماز جنازہ پڑھنے کا حکم نہیں۔ اللہ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، اللہ یا رسول اللہ۔ اب کوئی بوڑھا نکل کے نہیں آتا، اب کوئی بھی نکل کے نہیں آتا، اب کوئی نہیں بولتا کس کا حق ہے، مگر پیارے ذرا سنو، غور کرو، توجہ کرو، اسی لیے دین اور اسلام پیچھے ہوتا جا رہا ہے۔ کوئی اپنے بچوں کو پڑھانا نہیں چاہتا، کالجوں میں بچوں کو پڑھاتے ہو، اسکولوں میں پڑھاتے ہو، وہاں پر موٹی موٹی فیس دے دیتے ہو، ڈریس بھی بنتا ہے، کورس بھی آتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، مگر ذرا غور کرو، جو پڑھ کر کے 8 سال مسجد کا امام بنا، وہ اپنے بچوں کو 10,000 میں 8,000 میں 6,000 میں کیسے پالے گا؟ اب بتاؤ ذرا کون ہے جو اپنے بچوں کو پڑھائے گا؟ اس لیے تمہیں اپنا ذہن بدلنا ہوگا۔ نوجوانوں، دلی میں کام کرنے والوں، بمبئی میں کام کرنے والوں، مجھے
اللہ تمہیں سلامت رکھے، اللہ تمہاری کمائیوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ مگر پیارو آج سے یہ عہد کر لینا، علماء کی بھی عزت کریں گے، اماموں کی بھی عزت کریں گے، اور انہیں ہر اعتبار سے نوازیں گے۔ بے شک سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضور سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ، اصلاح معاشرہ کانفرنس، واہ کیا بات، ہر اعتبار سے نوازیں گے۔ یہ ابھی نام ہے نا اصلاح معاشرہ کانفرنس۔ جی اصلاح معاشرہ کا مطلب میں بتا دوں تمہیں تاکہ پتہ چل جائے۔ سنو، اصلاح معاشرہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے جو سماج میں، جو معاشرے میں برائیاں ہیں ان کو ختم کرنا اور ان کی جگہ اچھائیاں ڈالنا۔ بے شک سبحان اللہ، میں نے دیہاتی لفظوں میں ترجمہ کر دیا۔ اصلاح معاشرہ کا مطلب کیا ہے؟ برائیوں کی اصلاح کرنا، ان کو ختم کرنا اور اچھائیوں کی طرف آپ کو لگانا۔ بے شک اب دیکھ لو، یہی سے شروع ہوتا ہوں تھوڑا سا، بے شک، توجہ رکھنا میری اس بات پر۔ یہاں سے لے کر کے یہاں تک قرآن کو سب مانتے ہیں، جی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ دے کہ میں قرآن کو نہیں مانتا، اور اگر نہیں مانے گا قرآن کو تو وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا۔ بے شک، سمجھے؟ قرآن کو سب مانتے، سب۔ تو میں قرآن سے ایک آیت ایسی اٹھاتا ہوں کہ یار آج کلیجے جو ہے نا منہ کو آ جائے۔ تم میں ہی نہیں، وہ برائی ہم میں بھی آ گیا، ہم لوگوں میں بھی آ گیا۔ ہم سے مراد مولانا لوگوں میں۔ بتاؤں وہ برائی کیا ہے؟ کوئی بھینس مری ہوئی ہو، توجہ رکھو بچوں، تو وہ مر گئی، وہ مردہ ہو گئی، مردار ہو گئی۔ کیا ہو گئی بولو بیٹا؟ مردار ہو گئی۔ مسلمان کے لیے اس کا کھانا جائز نہیں ہے، یا کھا سکتا کوئی؟ نہیں کھا سکتا۔ اچھا چلو، اگر ویسے ہی کوئی مردار چیز ہے اس کو بھی مسلمان کا کھانا جائز نہیں۔ اور انسان معظم چیز ہے، مکرم چیز ہے، اس کا گوشت بھی کھانا جائز نہیں۔ توجہ رکھنا، جبکہ مسلمان پاک ہے، سمجھ رہے، مگر معظم مکرم ہے، اس کا گوشت کھانا جائز نہیں۔ کوئی بھائی جیسے ناگا لینڈ میں سنا ہے، دیکھا نہیں ہے، کسی کا طبیعت خراب ہو یا کچھ ہو تو اس کو کاٹ کے کھا لیتے، سنا ہوگا تم نے، سنی ہوئی بات ہے، اس کو چلو ختم کرو۔ کوئی بھائی اتنا بڑا درندہ ذہن ہوگا، اتنا خراب، اتنا برا ہوگا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ بولو، تمہاری اس بستی کا کیا نام ہے؟ اچھا، منکوا مقصود پور۔ جی، کوئی بھی منکوا مقصود پور میں اتنے بوڑھے بزرگ ہیں، کسی نے اپنے بھائی کا اس کا گوشت کھاتے ہوئے دیکھا؟ نہیں۔ کسی عورت نے گوشت کھایا؟ مر جائے گا مگر اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت نہیں۔ کتنے ہی بڑا ظالم ہو، جابر ہو، ڈکیت ہو، شرابی ہو، جواری ہو، اللہ ہم سب کو ان چیزیں ہدایت نصیب فرمائے۔ تمام خرافات ہو مگر اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت نہیں کھائے، یا کھا سکتا؟ نہیں۔ کم سے کم 50% لوگ ایسے ہیں۔ اللہ، اگر قرآن پڑھو گے تو پتہ چلے گا۔ پڑھوں قرآن؟ جی، پڑھوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا
قرآن کی آیت ہے اور قرآن کا ایک ایک لفظ سچا غلط نہیں. اللہ فرماتا ہے اگر کوئی آپس میں ایک دوسرے کی غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، پیٹ پیچھے برائی کرتا ہے. اب گریبان میں جھانکو سبق اللہ پر مولوی لوگوں کو جو غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، پیٹ پیچھے برائی کرتا ہے، روڈوں پر برائی غیبت کی جا رہی ہے، چوپالوں پر غیبت کی جا رہی ہے، کونوں پر نکڑ پر چوراہوں پر غیبتیں کی جا رہی ہے، شادیوں تو غیبتیں کی جا رہی ہے، کسی کی موت میں جائے تو غیبتیں کی جا رہی ہے، کسی کے تیجے میں جائے تو 4 لوگ اکٹھے ہوئے حتیٰ کہ نماز پڑھ کے آئے، مسجد سے اترے چور پہ چوراہے پہ کھڑے ہو گئے تو وہاں پر غیبتیں نمازی کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی برائی کر رہے ہیں، کسی کو بھی لے کر کے برائی کر لیتے ہیں. یاد رکھو پیارے، یہ کسی مولانا کی کہانی نہیں ہے، یہ کسی عالم کی زبان، کسی عالم کا قول نہیں ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے. غیبت کرنے والا، چغلی